دینا مراد ہے، اس لیے کہ جب آپ شریعت کے مشکل حکام پر عمل کرتے ہیں تو اس سیدھے راستے پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس پہ آسانی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور جب آپ آرام طلب ہو جاتے ہیں، سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسلامی حکام کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سیدھا راستہ معلوم تو ہوتا ہے لیکن اس پہ چلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. آگے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ، جو ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب پیچھے کوئی جملہ جس میں ابہام ہو، کوئی واضح نہ ہو، تو آگے من کا مطلب ہوتا ہے یعنی پھر اس کی یہ وضاحت ہو رہی ہوتی ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے ان کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، یعنی نبیین کے ساتھ ہوں گے، پیغمبروں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور صالح مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک، یہ حسنہ جو ہے نا فعل تعجب ہے. میں نے بتایا تھا فعل تعجب کے 3 صیغے آتے ہیں، ما اضربہ، اضرب بھی، ضروبہ. تو ضروبہ کی طرح ہے حسنہ، ضروبہ کا معنی کیا خوب مارا، تو حسنہ کیا ہی عمدہ لوگ ہیں، اولئک، یہ لوگ، رفیقہ، رفیق ہونے کے لحاظ سے. رفیق دوست کو کہتے ہیں نہیں میرے رفیق ہیں، رفاقت ہے ان کی میرے ساتھ بہت عرصے سے. اور یہ لفظ نکلا ہے رفق سے، رفق کہتے ہیں نرمی کو، تو رفیق بھی آپ کے ساتھ نرم ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا دوست ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ، کیا ہی خوب ہیں یہ لوگ عذروِ رفاقت کے، یعنی ان کے ساتھ رہنا کتنا اچھا رہنا ہے کہ ان کی دوستی آپ کو مل جائے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ خود بھی تو صالح ہی ہوگا، تو نیک ہو کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک اطاعت ہوتی ہے واجب درجے کی، یعنی آپ اتنی اللہ رسول کی اطاعت کریں کہ بس گناہ سے بچ جائیں، زیادہ اونچے مقامات آپ حاصل نہ کریں. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو واجب درجے کی بھی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو رفاقت اور دوستی ملے گی ان لوگوں کے ساتھ جو اوپر کے درجے کے لوگ ہیں. یعنی 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا، یہ وہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر ان سے زیادہ اونچے مقام کے لوگ ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو پیغمبر. ظاہر ہے پیغمبر عام مسلمانوں سے بہت زیادہ اونچا مقام ہوتا ہے ان کا. اللہ رسول کی اطاعت تو ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن پیغمبر جس درجے کی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اس کے بعد ہیں وہ صدیقین. یہ صدیق کا لفظ نکلا ہے صدق سے، صدق کہتے ہیں عربی میں سچائی کو، صادق کہتے ہیں نا سچا، لفظ مشہور ہے صادق اور امین. تو صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بالکل سچا، بالکل سچا. تو بالکل سچے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو ہوتا ہے سچ بولنے والا جو زبان سے سچ بولتا ہے، اس کو تو صادق کہتے ہیں. ایک صدیق ہوتا ہے کہ اتنا سچا جو منافق کی اپوزٹ ہو. منافقت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے قول اور عمل میں تضاد ہو، آپ کہتے کچھ ہیں لیکن اندر کچھ اور ہے. تو صدیق کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا سچا کہ اس کے قول میں اور اس کے عمل میں تضاد نہ ہو، جو کہہ رہا ہے عمل بھی اسی پر ہو اس کا. تو ایسے لوگوں کو قرآن نے فالو کرنے کا حکم بھی دیا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں صدیق سے مراد وہ علماء ہیں جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. یہ خوب اچھی طرح تفسیر یاد رکھیں، بہت اہم ہے. یہ علماء نے تفسیر کیوں کی ہے کہ صدیق سے مراد وہ علماء ہیں جن کا عمل ان کے علم کے مطابق؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو عالم نہیں ہے نا وہ صدیق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس جب علم ہی نہیں ہے تو وہ شریعت پہ چل ہی نہیں سکتا. وہ تو ظاہر ہے غلط چیز کو فالو کرے گا نا، اور غلط چیز کو فالو کرنے والا کبھی بھی
یعنی وہ صدیق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ نے عام مسلمان جو صالح نیک مسلمان ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا الگ سے تذکرہ کیا. عام صالح جیسے آتا ہے نا والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیقین یہ عام صالح مسلمانوں سے اونچا درجہ ہے. تو عام جو صالح مسلمان ہے وہ تو علماء کو فالو کرے گا، تو صدیق وہ علماء ہوتے ہیں جن کے پاس صحیح علم ہو اور پھر وہ اس علم پر عمل بھی کرتے ہوں، ان کے علم و عمل میں تضاد نہ ہو. تو یہ صداقت ہے ان کے اندر کہ جو ان کو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے وہی علم لوگوں میں پھیلا بھی رہے ہیں اور اسی علم پر خود عمل بھی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں، یا تو ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے اور وہ غلط علم کی بیس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس لحاظ سے منافق تو نہیں ہے، وہ ہیں تو وہ بھی سچے کہ ان کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں عمل بھی اسی پر کر رہے ہیں، مگر کہہ غلط رہے ہیں کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس. تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو لغت کے لحاظ سے تو ہم صدیق کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی اور شریعت کی اصطلاح میں ان کو صدیق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شریعت کی نظر میں وہ عمل معتبر ہے ہی نہیں جس کے بیس پر علم نہ ہو اور اپنی طرف سے انسان عمل کر رہا ہو. تو اس لیے علماء نے یہاں اس کا بڑا شاندار معنی کیا ہے کہ علم بھی ضروری ہے اور پھر اس علم کے مطابق عمل بھی ضروری ہے. علم کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، عمل کچھ اور کر رہا ہے، تو وہ عالم تو ہے مگر صدیق نہیں ہے، کیونکہ اس کے قول و عمل میں تضاد آ رہا ہے. تو تضاد جب آئے گا تو یہ صدیق نہیں بلکہ یہ نفاق کہلاتا ہے، یعنی یہ سچا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ ایک نمبر آدمی ہے، بالکل سچا ہے. کیا مطلب؟ قول و عمل میں تضاد نہیں ہے کہ باتیں کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان